آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد غمامہ مدینہ منورہ میں، جہاں حضور عید کی نماز پڑھایا کرتے، عید کا خطبہ دیا کرتے۔ حضور گھر سے تیار ہو کر نکلے تو دیکھا گلی میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضور اس طرف تشریف لے گئے جہاں بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دیوار کے ساتھ منہ لگا کر رو رہا تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ حضور نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، آقا میرا باپ پچھلے سال زندہ تھا، اس نے عید کے دن مجھے نہلا کر نیا لباس پہنایا، مجھے خوشبو لگائی، مجھے عیدی دی اور مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ حضور میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اب مجھے کوئی نہلانے والا نہیں، مجھے کوئی لباس پہنانے والا نہیں، مجھے کوئی عیدی دینے والا نہیں۔ میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو تیار کر کے نئے لباس پہنا کر عید کی طرف لے جا رہے ہیں، خوشیاں بچے منا رہے ہیں، مجھے کوئی سر پہ دست شفقت رکھنے والا نہیں، میرا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، مجھے کو تیار کرنے والا نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اس بچے کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، اس بچے کو نہلاؤ، اسے تیار کرو اور حسن و حسین کے لباس میں سے کوئی لباس اس بچے کو جو پورا ہو وہ پہناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس بچے کو نہلایا، اس کو عمدہ لباس پہنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے اس بچے کو خوشبو لگائی اور حضور جب نکلنے لگے تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارے لیے ایک بیٹا لے کے آیا ہوں؟ اور حضرت زہرا پاک سے فرمایا، تمہارا ایک بھائی لے کے آیا ہوں۔ عید کی خوشی میں اس یتیم بچے کو حضور نے اس انداز سے شفقت فرمائی، رافت فرمائی کہ جب بچہ تیار ہو گیا، ایک انگلی حضور نے امام حسن کو پکڑائی، ایک انگلی امام حسین رضی اللہ عنہما کو پکڑائی، دونوں شہزادے حضور کی انگلیاں پکڑ کر عید کی طرف جا رہے تھے اور اس یتیم بچے کو حضور نے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ عرب کا یہ رواج تھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ جب بچوں کو بازار لے کے جاتے، مسجد میں لے کے جاتے، عید کے لیے لے کے جاتے تو بچوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے جاتے تھے۔ اس نے عرض کی تھی، حضور پچھلے سال میرے باپ نے عید کے لیے تیار کر کے مجھے کندھوں پہ اٹھا کر عید کے لیے لے کے گیا تھا، میرے آقا کریم نے اسے کندھوں پہ بٹھا کر اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ فرمایا، تو کہتا ہے آج مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں، مجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں، جس کا کوئی نہ ہو میں اس کا محمد میں اس کا ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس بچے کو کندھوں پہ اٹھایا، صحابہ متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کون بچہ ہے جو نبی نور و رحمت کے کندھوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے؟ بتایا گیا یہ یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ شفقت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور بے قرار ہو گئے، کہتے کاش ہم بھی بچے ہوتے، ہمارا باپ مر گیا ہوتا اور ہم یتیم ہو گئے ہوتے اور ہمیں بھی یہ موقع ملتا کہ حضور کی شفقتیں ہمیں ملتی، حضور کا ہمیں پیار ملتا۔ سب صحابہ یتیم ہونے پہ تیار ہو گئے۔ حضور عید کے اجتماع میں جب پہنچے، صحابہ منتظر تھے، عید کا اجتماع لیٹ ہو گئی، عید کی نماز، سرکار تشریف لے گئے۔ حضور کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں پر کس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے، اور کائنات میں جس کا کوئی نہ ہو اس کے میرے محمد مصطفیٰ اس کے ہوتے ہیں۔ حضور کا دست رحمت و رافت ان پہ ہوتا ہے۔